پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہیں نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر شیخ مکی حجازی حرم شریف کے اندر بیٹھ کر اس نے یہ بات کی ہے کہ پنج تن پاک کہنا کفر ہے، اور جب یہ پنج تن پاک کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف انہی کو پانچ تن پاک کو ہی صرف پاک سمجھتے ہیں، باقی کو یہ پاک نہیں سمجھتے۔ میں حیران ہوں کہ آپ حرم شریف کے اندر بیٹھ کر اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، اتنی وہ پاکیزہ جگہ ہے، اور پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی گندی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنج تن پاک کہنا یہ کفر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا الزامی یہ جواب دوں گا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پنج تن پاک کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ باقی پاک نہیں ہے، تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر تو یہ بھی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نعرے تحقیق حق چار یار، الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں، ہم حق چار یار کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کو صرف یہ الزامی جواب دے رہا ہوں کہ وہاں پر جب حق چار یار لگایا جاتا ہے تو اس سے پھر یہ مراد ہم لیں کہ بھئی صرف یہی حق پر ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، میرے محبوب تیرے سارے غلام حق پر ہیں، اور آپ صرف حق چار یار کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ وہاں پر کہیں گے نہیں وہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حضور کے جو چار یار ہیں نا یہ خاص مرتبے اور مقام والے ہیں، باقی بھی حق پر ہیں۔ تو جناب باقی بھی میرے آقا کے جو صحابہ اور ازواج مطہرات ہیں وہ پاک ہیں۔ اسی طرح یہ جو پنج تن پاک ہیں ان کو ہم اس لیے پنج تن پاک کہتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے اندر ان ہستیوں کو لے کر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے، اور میرے آقا کریم نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اور یہ میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس عرفان السنہ کتاب ہے، یہ میرے استاد المکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی، اللہ کریم آپ کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے۔ آپ نے ہر دور کے اندر جو بھی فتنہ اٹھا ہے آپ نے علمی حوالے سے اسے جواب دیا ہے، نہ کہ آپ نے گالی گلوچ والا معاملہ نہیں رکھا، آپ نے ہمیشہ علمی جواب دیا ہے۔ ذرا سنیے، میں آپ کو اب یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر ہے 208، اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام آپ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرت مرحل، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آئے اور حضور نے من شعر اسودا، حضور نے کالی چادر کی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کجاموں کے اونٹ کے کجاموں کے نشان موجود تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فجال حسن بن علی، اتنے میں امام حسن آئے، فادخلہ، انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا، ثم جال حسین، پھر امام حسین آئے، فدخل معہ، انہیں بھی اپنے ساتھ کر لیا، ثم جات فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ آئیں تو فادخلہا، انہیں بھی داخل کر لیا، ثم جاء علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخلہ، مولا کائنات مولا علی المرتضی آئے، فادخلہ، انہیں بھی داخل کر لیا، پھر ثم قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا کریم نے ان ہستیوں کو اپنی چادر کے اندر لے کر فرمایا اے میرے مولا،
یہ میری اہل بیت ہے، اور ساتھ یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا تو یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی رجس کو دور کر دے، اور ویطہرکم تطہیرا، اور انہیں ایسا پاک کر دے، ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو حجازی مکی صاحب خدا کا واسطہ ہے، اور یہ حدیث پاک تو پڑھ لیتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ناسبیت آپ کے اوپر ایسی سوار ہوئی ہے، یا پھر میں یہ کہوں کہ ایران کی ٹسل کے اندر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو بھی پیچھے کر دیا۔ خدا کا خوف کریں، حرم شریف کے اندر بیٹھ کر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، حرم شریف میں بیٹھ کر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ پینتن پاک کہنا کفر ہے، جبکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر عرفان السنہ کے اندر اس کا صفحہ نمبر 209 ہے، اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان یمر بباب فاطمہ ستۃ اشہر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک اذا خرج الی الصلاۃ الفجر، جب حضور فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو یقول الصلاۃ یا اہل البیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے دروازے پر آتے، قربان جاؤں ساری دنیا دروازے رسول پر جاتی ہے، اور میرے آقا کریم 6 ماہ تک لگاتار صبح کی نماز کے لیے سیدہ کائنات کے گھر آتے، دروازے پر آتے، اور آ کر یہی آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پھر اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 209 پر ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں فی قولہ تعالی، یہ جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ فرماتے ہیں قال نزلت فی 5، یہ 5 ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی شان میں نازل ہوئی، وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ نبی پاک اور سیدہ کائنات مولا علی، امام حسن اور امام حسین، ان کی شان میں یہ جو آیت ہے یہ اتری ہے۔ تو حجازی مکی صاحب یہ جو میں نے آپ کو 3 حدیث پاک سنا دی ہیں، کہ اگر میرا یہ کلپ آپ تک پہنچائے تو خدا کا واسطہ ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ ان حدیث پاک کو سامنے رکھ کر پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کتنا بڑا بہتان لگایا ان لوگوں پر جو لوگ کہتے ہیں پنجتن پاک۔ الحمدللہ ہم پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں، ہم حق چار یار کو بھی مانتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ حق چار یار کے تو آپ نعرے لگاتے ہیں، اور پنجتن پاک کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میں نے جو آپ تک جو میں نے میسج دینا تھا آپ احباب کو، آپ نے اس میسج کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پنجتن پاک کی غلامی کے اندر ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ